بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ استاد روحانی والدین کی طرح ہوتے ہیں۔ والدین تو ہماری جسمانی نشو و نما کرتے ہیں، لیکن استاد ہماری روح کی پرورش کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، ہمیں معاشرے میں جینے کا ڈنگ سکھاتا ہے۔ لیکن میری ٹیچر میڈم فرزانہ تو کچھ عجیب و غریب قسم کی خاتون تھی۔ ان کی نظر تیز دھار کی طرح وجود پہ چبھتی تھی۔ میں ایک لڑکا تھا، 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا، لیکن مجھے ان کی نظروں سے یوں شرم آتی کہ جی چاہتا خود کو ان کی بے باک نظروں سے چھپا لوں۔ نہ جانے کہ ان کی نظر مجھ پر آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہوتی۔ ویسے تو کافی سارے بچے ایک ساتھ ٹیوشن پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے، لیکن میڈم فرزانہ کی نظریں صرف مجھ پر ہی جمی ہوتی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مجھ میں کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اکثر وہ خود ہی میرے برابر میں آ کر بیٹھ جاتی اور میرے لیے سانس لینا بھی محال ہو جاتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ یہ میرا وہم ہے، تو کبھی کبھی مجھے اس بات پر یقین ہو جاتا کہ ان کا انداز صرف میرے لیے ہی الگ ہے۔ میڈم فرزانہ سب بچیوں کو چھٹی دے دیتی، لیکن مجھے ہمیشہ آخر تک بٹھا کر رکھتی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ ایسا کرنے کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے۔ میں ان کے پاس پڑھنے والے بچوں میں واحد وہ لڑکا تھا جو عمر میں سب سے زیادہ بڑا تھا۔ باقی سب بچے مجھ سے چھوٹے تھے۔ سبھی بچوں کی چھٹی مغرب کی اذان سے پہلے ہو جایا کرتی، لیکن میڈم فرزانہ مجھے اندھیرا ہونے تک بٹھائے رکھتی۔ وہ میرے سامنے بیٹھی میرے چہرے کو تکتی رہتی۔ اکثر وہ مجھے ریاضی سمجھاتے سمجھاتے اس قدر نزدیک آ جاتی کہ میں گھبرا سا جاتا، اور وہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرا کر کہتی کہ تمہارے پاس سے مجھے بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے۔ میڈم فرزانہ کے ذومانی لہجے اور نگاہوں نے مجھے حد سے زیادہ پریشان کر دیا تھا، لیکن میں یہ بات کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں کسی کو کیا بتاتا کہ میری ٹیچر کی نظر ہی مجھ پر خراب ہے۔ میں عمر کے اس حصے میں تھا جہاں سامنے والے کی نظروں کا مفہوم اچھی طرح سمجھ آنے لگتا ہے۔ میری اماں تو میڈم فرزانہ سے بہت زیادہ متاثر تھی اور ہر وقت ان کی تعریف کیا کرتی تھی، کیونکہ میڈم فرزانہ بہت ہی کم فیس میں مجھے بہت اچھی تعلیم دے رہی تھی۔ ایک دو دفعہ میں نے اماں سے میڈم فرزانہ کے رویے کے بارے میں بات کرنی چاہی، لیکن اماں نے مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ میں آگے کچھ کہہ نہ سکا۔ اماں کو مجھ سے کہیں زیادہ میڈم فرزانہ پر بھروسہ تھا۔ مجھے میڈم کے پاس ٹیوشن پڑھتے ہوئے مہینہ ہونے والا تھا، اور اس ایک مہینے کو میں نے بہت مشکل سے کاٹا تھا۔ ہر روز میں اماں کی زبردستی کرنے پر ٹیوشن جاتا اور وہاں سارا وقت میڈم فرزانہ کی چپتی ہوئی نگاہوں کا شکار رہتا۔ میڈم بہانے سے مجھے اپنے قریب بٹھا لیتی اور اپنے ہاتھ میرے گالوں پر پھیرتی۔ ان کے انداز میں جس قدر جذباتی پن ہوتا، اس سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی۔ ایک دن تو میڈم نے حد ہی کر دی، سب بچوں کو تھوڑی ہی دیر میں چھٹی دے دی، لیکن مجھے یہ کہہ کر روک لیا کہ انہیں مجھ سے کچھ کام ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ میں پہلے سے ہی میڈم فرزانہ کی حرکتوں سے واقف تھا۔ جیسے ہی سب چلے گئے، میڈم نے مجھے ایک نیلے رنگ کی شرٹ دی، کہنے لگیں کہ اسے پہن لو۔ میں نے حیرت سے میڈم فرزانہ کی طرف دیکھا۔ وہ مجھ سے پتہ نہیں کیا چاہتی تھی۔ میں عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ میڈم میرے سامنے چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے اپنے سامنے ہی شرٹ بدلنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے انہیں صاف منع کر دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میڈم کی اس بات پر میں شرم سے پانی ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں میڈم کے سامنے ہی قمیض بدلتا، لیکن انہیں تو جیسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر قائم تھیں۔ میں نے دبے دبے لفظوں میں احتجاج کیا، لیکن میڈم بہت ہی عجیب انداز سے مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، تو مجھے اپنا ہی سمجھو۔ بھلا مجھ سے کیسی شرم؟ وہ اب بھی آنکھیں پھاڑ کر میرے جسم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میں ان کی اس ڈیٹائی پر حیران رہ گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کے سامنے ہی شرٹ بدلنی پڑی۔ میں ایک 14 سال کا لڑکا تھا، میں جوان ہو رہا تھا اور صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا تھا۔ ان کی نگاہیں میرے اوپر جمی ہوئی تھیں اور میں شرم سے زمین میں گر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے ان کی دی ہوئی شرٹ پہنی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آئے اور مجھے اچانک ہی سینے سے لگا لیا۔ میرے لیے یہ سب اتنا غیر متوقع تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں غیر محسوس طریقے سے ان سے 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میڈم فرزانہ کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ وہ جس طرح میرے بازو اور سینے پر اپنا ہاتھ پھیر رہی تھی، میرے لیے وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ میں تھوڑی ہی دیر میں ان سے جان چھڑا کر باہر بھاگا تھا۔ میں نے ایک دفعہ پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ میرے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا، اور ایسے میں میڈم فرزانہ کی قربت کی وجہ سے اپنے جذبات پر قابو کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ میری استاد تھیں اور میرے لیے میری ماں کے برابر تھی، لیکن انہوں نے اس رشتے کے تقدس کو خود ہی مٹا دیا تھا۔
میرے دل میں طرح طرح کے خیالات جنم لے رہے تھے اور میں ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی تو میڈم فرزانہ کا حلیہ، ان کا لباس اور ان کے جذبات مجھے بے چین کر کے رکھ دیتے، تو کبھی انہی باتوں کی وجہ سے مجھے گھبراہٹ شروع ہو جاتی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے خود کو نہیں روکا تو میں گناہوں کے راستے میں چل پڑوں گا۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں دوبارہ ان کے ٹیوشن نہیں جاؤں گا، لیکن قسمت نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ مجھے بار بار ان کی دہلیز پر ہی قدم رکھنا پڑتا تھا۔ میں نے اماں کے آگے لاکھ میڈم فرزانہ کے رویے کی شکایت کی، لیکن اماں تو مجھے ہی غلط سمجھ رہی تھی۔ اماں کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں میڈم فرزانہ کی سختی اور پڑھائی کے بوجھ کی وجہ سے ٹیوشن سے بھاگنا چاہتا ہوں۔ اماں کبھی کبھار میڈم فرزانہ سے میری پڑھائی کے بارے میں فون پر پوچھ لیا کرتی تھی، اور میڈم فرزانہ بھی میری بہت زیادہ تعریف کرتی تھی۔ اس لیے اماں حیران تھی کہ مجھے بھلا میڈم سے کیا دشمنی ہوگی ہے جو میں ہر وقت ان کی برائی کرتا ہوں۔ میں اس دن کو کوس رہا تھا جب آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے میڈم فرزانہ ہمارے محلے میں آئی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد تھا جب ہماری گلی کے آخر والے مکان کے باہر سوزوکی آ کر رکی تو سبھی کی نظریں اس طرف جم گئیں۔ کافی عرصے سے یہ 2 کمرے کا مکان خالی پڑا ہوا تھا۔ کوئی بھی کرایہ دار اس مکان میں آتا تو مہینے بھر سے زیادہ نہ ٹکتا، اسی لیے سبھی لوگ بڑے تجسس سے دیکھ رہے تھے کہ اب کون اس مکان میں رہنے کے لیے آیا ہے۔ سب کے ذہن میں یہی بات تھی کہ یہ کرایہ دار بھی زیادہ دن ٹکنے والے نہیں۔ بہت مختصر سا سامان سوزوکی سے گھر کے اندر لے جایا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بس ضرورت کی کچھ چیزیں ہوں۔ 1-2 دن میں ہی سب کو پتہ چل گیا کہ اس مکان میں ایک بیوہ عورت کرائے پر آئی ہے، جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، اور وہ تنہا ہی اس گھر میں رہنے والی ہے۔ میری اماں بہت ہی ملنسار تھی۔ جیسے ہی انہیں بیوہ عورت کے آنے کا پتہ چلا، فوراً ہی ایک ڈبے میں کھانا ڈال کر اس کے گھر چل پڑی۔ اماں جتنے جوش و خروش سے اس عورت کے گھر گئی تھی، واپسی پر اتنی ہی ٹھنڈی آئی تھی۔ میں نے حیرت سے اماں کو واپس آتا دیکھ کر پوچھا کہ خیریت ہے؟ آپ تو 2 گھنٹے سے پہلے کسی کے گھر سے واپس نہیں آتی، آج 10 منٹ میں ہی لوٹ کر واپس آ گئی ہیں۔ اماں برا سا منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، عجیب بدمزاج عورت ہے۔ میں اتنی گرم جوشی سے اس سے ملنے کے لیے گئی، لیکن اس نے تو ایک لفظ بات تک نہ کی۔ ایسا لگتا ہے جیسے منہ میں زبان ہی نہیں، سارا وقت میرے آگے خاموش ہی بیٹھی رہی۔ میرے لاکھ سوال کرنے پر بھی ٹھیک سے کوئی جواب نہ دیا تو میں واپس چلی آئی۔ میری توبہ جو میں نے آئندہ اس کے گھر جانے کے بارے میں سوچا۔ اماں جو اس کا حال حوال پوچھنے کے ساتھ ساتھ اس کے آباء و اجداد کو کھوجنے گئی تھی، نامراد واپس لوٹ آئی تھی، اور اسی بات کا غصہ انہیں چڑھا تھا۔ میں اماں کی عادت سے واقف تھی، اس لیے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ سب لوگ یہ بات جان گئے کہ وہ عورت گلنے ملنے والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ محلے میں سے جس کسی نے بھی اسے بات کی تھی اس نے کسی کو بھی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا۔ سارے ہی محلے والوں نے اسے بدمزاج قرار دے دیا تھا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ اس عورت نے اپنے گھر کے باہر ٹیوشن سینٹر کا بورڈ لگا لیا۔ سبھی محلے والے حیران تھے کہ جو کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، وہ محلے والے کے بچوں کو کیا خاک پر آئے گی۔ پڑوس والی سمینہ خالہ نے اپنے 2 بچوں کو اس بیوہ عورت کے گھر ٹیوشن بیٹھا دیا، کیونکہ وہ فیس بہت ہی کم لے رہی تھی۔ سمینہ خالہ کے ذریعے اماں کو پتہ چلا کہ وہ تو ماسٹرز تک پڑھی ہوئی ہے اور بہت ہی قابل ٹیچر ہے۔ البتہ وہ زیادہ کسی سے بات چیت نہیں کرتی، شاید اس کا مزاج ہی ایسا ہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس بات کا چرچا ہر طرف ہو گیا کہ وہ بہت کم فیس لیتی ہے، اور کافی سارے بچے پڑھنے کے لیے اس کے گھر جانے لگے۔ میں 7ویں جماعت میں آ چکا تھا اور اماں میری غیر ذمہ داری اور نالائکی سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ اسی لیے ایک دن اماں بھی اس بیوہ عورت کے گھر ٹیوشن کی بات کرنے کے لیے پہنچ گئیں۔ واپس آ کر اماں نے بتایا کہ مجھے کل سے میڈم فرزانہ کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے جانا ہوگا۔ اس بیوہ عورت کا نام فرزانہ تھا اور سبھی لوگ اسے اب میڈم فرزانہ کے نام سے پکارتے تھے۔ اماں کے کہنے پر میں میڈم فرزانہ کے پاس ٹیوشن جانے لگا، لیکن 2-4 دن میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میڈم کی نظریں کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ میڈم فرزانہ عمر میں بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، شاید وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، لیکن ان کی عجیب و غریب حرکتیں مجھے شک میں مبتلا کر دیتی تھی۔ کبھی وہ میک اپ لگا کر خوب تیار ہو کر بیٹھ جاتی، تو کبھی 2-2 دن تک بال نہ بناتی، کبھی ٹیوشن پڑھاتے پڑھاتے کمرے کے اندر آ جاتی تو گھنٹے بھر اندر ہی رہ جاتی۔ بچے انہیں کتنی ہی آوازیں کیوں نہ دیتے، لیکن وہ تو بہری بن کر بیٹھ جاتی، اور جب واپس آتی تو بنا پڑھائے سب کو چھٹی دے دیتی۔ مجھے میڈم فرزانہ کے پاس پڑھتے پڑھتے 2 مہینے ہونے والے تھے۔ ایک دن اچانک ہی انہوں نے مجھے کسی کام سے کمرے کے اندر آنے کے لیے کہا، تو مجبوراً میں ان کے پیچھے پیچھے کمرے کے اندر چل پڑا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں انہیں انکار کر دیتا۔ میڈم فرزانہ نے مجھے کمرے میں چارپائی پر بٹھایا اور بالکل میرے برابر سے لگ کر ہی بیٹھ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ میڈم فرزانہ اور میرے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا، ایک سوئی تک کی گنجائش نہیں تھی۔
اور میرے جسم میں جرجری پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے حتی الامکان میڈم فرزانہ سے دور رہنے کی کوشش کی، لیکن وہ بالکل میرے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا، میڈم فرزانہ نے میرے ساتھ انتہائی عجیب حرکت کی اور میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے کمرے میں لے جا کر میرے ساتھ ایسا کچھ کرنے والی ہے۔ میں نے میڈم فرزانہ کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا والہانہ انداز شدت اختیار کر گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس مشکل سے کیسے جان چھڑاؤں اور کیسے میڈم فرزانہ کے چنگل سے نکل کر اپنے گھر واپس بھاگوں۔ ان کی بے اختیاری بڑھتی ہی جا رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں کسی بات کا ہوش ہی نہ رہا ہو۔ ٹیوشن کے بچے باہر سے ہی میڈم فرزانہ کو آواز دے رہے تھے، لیکن وہ تو میرا ہاتھ پکڑ کر کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ پہلے تو میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ میڈم فرزانہ اس وقت اپنے آپ میں نہیں ہے، تو میں نے زبردستی اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں سے کھینچ لیا۔ میری اس حرکت پر اچانک ہی جیسے انہیں ہوش آیا تھا اور احساس ہوا تھا کہ وہ میرے ساتھ کر کیا رہی تھی۔ وہ بہت جذبات بڑی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ جو وہ کرنا چاہتی ہیں وہ میں انہیں کرنے دوں۔ میں فوراً ہی چارپائی سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، کیونکہ اب میرے لیے یہاں بیٹھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ میڈم نے ایک دفعہ پھر مجھے زبردستی پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا تھا اور میرے ہاتھوں کو دوبارہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا تھا۔ مجھے تو اپنے ہاتھوں سے بھی گن محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے میڈم فرزانہ پر بہت شدید غصہ آ رہا تھا اور ساتھ ہی خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اگر کوئی مجھے اور میڈم فرزانہ کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو کیا ہوتا۔ میڈم فرزانہ دنیا مافیا سے بے خبر اپنی حرکتوں میں مصروف تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی استاد ہے جو اپنے ہی طالب علم کی جان کو آگی ہے۔ وہ جوان تھی اور شادی کر کے اپنا گھر بسا سکتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ میرے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ میرے ساتھ وہ سب کرتی رہی جو مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑا، میں فوراً ہی کمرے سے باہر نکل کر بھاگا۔ میڈم فرزانہ کے جملے میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ تم مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، تمہارے بغیر اب مجھے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آتا۔ میں سونے کے لیے لیٹتی ہوں تو پھر بھی تم میری آنکھوں میں چلے آتے ہو۔ میں ساری رات انگاروں پر لوٹتی رہتی ہوں۔ وہ جانے اور بھی کیا کچھ کہہ رہی تھی اور میرے قدموں تلے زمین نکلتی جا رہی تھی۔ میں نے میڈم فرزانہ کے صحن میں پڑا، اپنا بستہ اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف دوڑا چلا آیا۔ اماں مجھے جلدی گھر آتا دیکھ کر غصے سے پوچھنے لگی کہ میں ٹھیک طرح سے پڑھ کر آیا ہوں یا نہیں۔ میں نے اماں سے ہر بات سچ سچ کہہ دی، کیونکہ اب میں میڈم فرزانہ کی حرکتوں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آج پہلی دفعہ میں نے اماں کو میڈم فرزانہ کا پورا سچ رو رو کر سنایا تھا، کیونکہ ایک جوان لڑکا ہونے کے ناطے مجھ سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ایک عورت اس طرح میرے قریب آ کر میرے ساتھ ایسی بے باک حرکتیں کرتی۔ کچھ دیر تو اماں خاموشی سے میرے چہرے کو ٹٹولتی رہی کہ میں کوئی جھوٹ تو نہیں کہہ رہا، لیکن میری شکل اور آنسو دیکھ کر انہیں احساس ہو گیا کہ میں نے انہیں سچ بتایا ہے۔ اماں نے فوراً چادر ڈالی اور میرا ہاتھ پکڑ کر میڈم فرزانہ کی گھر کی طرف نکل پڑی۔ میں نے ان کو لاکھ روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے تو میری ایک نہ سنی۔ کہا کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر رہے گا۔ ایک استانی ہو کر کیسے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کر سکتی ہے؟ اگر سچ میں وہ اتنی بد کردار ہے تو ہم انہیں محلے سے نکال دیں گے، کیونکہ ایسی عورت کی وجہ سے محلے کا ماحول خراب ہونے میں وقت نہیں لگے گا۔ آج وہ تمہیں اکیلے کمرے میں لے جا کر اپنی تسکین کا سامان بنا رہی ہے تو کل کو کسی اور کو بھی ورگلا سکتی ہے۔ اماں نہایت غصے میں تھی اور میں بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں اور اماں جیسے ہی میڈم فرزانہ کے گھر میں داخل ہوئے تو میڈم فرزانہ اماں کو دیکھ کر چونک اٹھی۔ انہوں نے فوراً ہی باقی بچوں کی چھٹی دے ڈالی۔ وہ اماں سے ایسے خوش مزاجی سے مل رہی تھی کہ اماں بھی حیران رہ گئی۔ میڈم فرزانہ تو کبھی کسی سے صحیح طرح سے بات بھی نہیں کرتی تھی، اور آج وہ اماں سے کھل کھل کر بات کر رہی تھی۔ اماں ہی تو بہت غصے میں تھی، لیکن میڈم فرزانہ کا رویہ دیکھ کر ان کا غصہ کچھ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اماں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں میڈم فرزانہ سے پوچھا کہ آخر وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہے اور مجھے اکیلے کمرے میں لے جا کر اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی ہیں۔ اماں کے اس سوال پر میڈم فرزانہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہیں شاید اندازہ نہیں تھا کہ میں اپنی ماں کو ہر ایک بات بتا چکا ہوں۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے اماں کو دیکھتی رہی اور پھر ان کی نظریں میرے چہرے پر ٹک گئی۔ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ میڈم فرزانہ نے بہت پیار سے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا تو میں چونک گیا۔ وہ تو اماں کے سامنے ہی مجھے اپنے قریب بٹھانے پر اصرار کر رہی تھی۔ میں نے ایک بے بس نظر اماں کے چہرے پر ڈالی تو اماں نے مجھے اشارے سے کہا کہ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں۔ اماں کے برابر سے اٹھ کر میں میڈم فرزانہ کی چارپائی پر آ بیٹھا۔ میڈم فرزانہ نے اچانک ہی اماں کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگی۔
مجھے ان سے ہرگز بھی اس بات کی توقع نہیں تھی۔ اماں خاموشی سے میڈم فرزانہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور اپنے سوالوں کے جواب کی منتظر تھی۔ میڈم نے بہت آہستہ آہستہ اماں کے تمام سوالوں کے جواب دینے شروع کر دیے، جسے سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میڈم نے بتا دیا تھا کہ وہ کیوں مجھے اپنے ساتھ تنہا کمرے میں لے جاتی تھی اور میرے ہاتھوں کو پکڑ کر کیوں اپنے ہونٹوں سے لگا لیتی تھی، کیوں کبھی وہ میرے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیرتی تو کبھی مجھے قریب کر کے میری خوشبو محسوس کرتی۔ میڈم فرزانہ نے ایک ایک سوال کا جواب اماں کے آگے رکھ دیا تھا۔ میڈم فرزانہ کے جوابات میں تو میری ماں پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ میڈم فرزانہ نے بتایا کہ وہ صرف 14 سال کی تھی جب انہیں ان کے ماں باپ نے ایک 40 سال کے مرد کے ساتھ رخصت کر دیا، اور ماں باپ کے حکم کے آگے انہوں نے خاموشی سے شادی کر لی۔ یہ شادی ان کے لیے سوائے ذہنی اذیت کے اور کچھ نہ تھی، کیونکہ ان کا شوہر ان پر بہت شک کرتا تھا، ان کے حسن کا دشمن بن گیا تھا۔ میڈم فرزانہ کے شوہر کو یہی لگتا کہ میڈم آج نہیں تو کل انہیں دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ فرار ہو جائے گی، اور اس لیے وہ میڈم کو گھر میں قید کر کے رکھتے ہیں۔ شادی کو 2 دن بھی نہ گزرے تھے کہ میڈم کی گود میں ایک خوبصورت سا بچہ خدا نے تحفے کے طور پر ڈال دیا۔ وہ بچہ میڈم کی زندگی میں آیا تو میڈم کی زندگی بالکل بدل کر رہ گئی۔ اپنے شوہر کے دیے ہوئے دکھ اور تکلیفوں کو بھول کر وہ اپنے بچے میں پوری طرح مگن ہوگی۔ 2-4 سال ہی گزرے تھے جب ان کے شوہر کو کالا یرکان ہو گیا اور وہ بستر پر پڑھ کر قضاء الہی سے انتقال کر گئے۔ میڈم بڑی جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور ان کا کوئی سہارا باقی نہیں بچا تھا۔ بیٹا بھی صرف 4 سال کا تھا، اس لیے میڈم نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ میڈم کے بھائی بھابھی نے واپس انہیں اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے میڈم کرائے کے گھر میں رہنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ شادی کر کے بھی ایک کرائے کے گھر میں ہی آئی تھی۔ وقت بہت ہی تیزی سے گزرتا چلا گیا اور میڈم کا بیٹا 12 سال کا ہو گیا۔ ٹیوشن پر آ کر وہ اتنا کما لیتی کہ گھر کا گزر بسر ہو جاتا، لیکن قسمت کی دیوی ان پر مہربان نہ ہو سکی، اور ایک دن اچانک ان کا 12 سالہ بیٹا محلے میں ایک ہول میں گر گیا، اور جب اسے نکالا گیا تو وہ زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ بیٹے کی موت کے غم نے میڈم کو پوری طرح پاگل کر دیا تھا، اور اسی لیے وہ اپنا پرانا کرائے کا گھر چھوڑ کر ہمارے محلے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ وہ محلے کی عورتوں اور لوگوں سے اسی لیے دور بھاگتی تھی کیونکہ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی کو اپنی بربادی کی داستان سنا سکتی۔ میڈم کو گزر بسر کرنے کے لیے مجبوراً ٹیوشن کا سہارا لینا پڑا، کیونکہ اس کے سوا انہیں کوئی کام نہیں آتا تھا۔ جب میں میڈم کے گھر ٹیوشن پڑھنے کے لیے آیا تو میڈم کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ میں ہو بہو ان کے بیٹے کی طرح تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں ان کے بیٹے سے اس قدر مشابہت رکھ سکتا ہوں۔ وہ گھنٹوں مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر تکتی اور اپنی پیاسی ممتا کو سیراب کرتی، اور جب ان کی برداشت ختم ہو جاتی تو وہ کمرے میں جا کر رونے بیٹھ جاتی۔ مجھے دیکھ کر ان کے بے چین دل کو چین آنے لگا تھا۔ وہ مجھے چھونے اور پیار کرنے کو بےتاب ہو جایا کرتی تھی، اور ایسے ہی آج جب ان کا صبر ختم ہوا تو وہ مجھے کمرے میں لے گئی اور میرے ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر انہیں چومنے لگی، کبھی میرے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر لگاتی۔ میں تو میڈم کو بالکل ہی غلط سمجھا تھا، لیکن وہ تو بیچاری ممتا کی ماری تھی۔ اپنا پورا سچ بتا کر میڈم زاروں کی طرح رو رہی تھی اور اماں دکھ سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کو جانے بغیر ہی انہیں کتنا غلط سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے بھی میڈم کے ہر انداز کا غلط مطلب نکال لیا تھا، جبکہ وہ مجھے اپنے بیٹے کی نظر سے دیکھتی تھی۔ کبھی بھی کسی انسان کو پوری طرح جانے بغیر اس کے بارے میں اندازہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ارد گرد میڈم فرزانہ جیسے کئی کردار موجود ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کئی طوفان چھپے ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں بدتمیز اور بد کردار سمجھ لیتے ہیں۔ آج کی سچی کہانی کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔